اللہ 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 اللہ۔ جو لوگ وہاں جاتے آپ کو معلوم ہوگا، جب وہاں قریب جاتے بولو نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ پھر تھوڑا قدم آگے بڑھا کے السلام علیکہ یا ابا بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تھوڑا قدم آگے بڑھا کے السلام علیکہ یا عمر الفاروق۔ کیا حضرت عمر کی جگہ ملی ہے جہاں مصطفیٰ اور ابو بکر آرام کرتے، وہیں آج عمر بھی آرام کر رہے۔ لیکن حضرت عمر اللہ کا حق بھی ادا کیا۔ بولو بندوں کا بادشاہ تھے، بولو کیا تھے؟ اور کیسے بادشاہ تھے؟ 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ آج ہم کو ایک آدھ فیکٹری کا مالک بن گیا اور بی ایم ڈبلیو ہو گئی، یوں گاڑی سے یوں نکلے گا، یوں اور دیکھے گا سب دیکھتے کہ نہیں دیکھتے۔ ہے کیا تیرے پاس؟ ایک فیکٹری ہے لیکن 50 لاکھ کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، بولو کون؟ عمر۔ رات کو اپنا ڈریس بدل دیا، ایک معمولی کپڑا پہن لیا، اور رات کو گاؤں گاؤں دیہات میں چکر لگا رہے کہ کوئی عمر کی سلطنت میں بھوکا تو نہیں ہے، عمر بادشاہ ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے۔ معلوم ہے حضرت عمر ایک گھر کی طرف سے گزر رہے، بولو ایک گھر کی طرف سے گزر رہے، وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، وہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر دھیرے سے دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں بچے کیوں رو رہے؟ تو ایک بوڑھی اماں دروازہ کھولتی ہے، بیوہ ہے، کہتی میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، 1.5 دن ہو گیا میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ ہانڈی گرم ہو رہی، کہا کھانا تو پک رہا ہے، کھانا نہیں پک رہا ہے، اس میں پتھر رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھروسہ دلانے کے لیے وہ سب کیا ہے۔ میرے پیارو، حضرت عمر کی زبان سے نکلا، کیونکہ وہ بڑی اماں نے تو پہچانا ہی نہیں کون ہے، تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا، اب عمر کو خبر کیوں نہیں کرتی؟ اب یہاں عمر امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، ان کو جا کے خبر کیوں نہیں کرتی کہ آپ بیوہ ہو، بچے بھوکے ہیں، عمر کھانے کا انتظام کر دے بے نا۔ تو کیا کہا معلوم اس بڑی اماں نے؟ کیا کہا؟ قیامت میں اللہ میں عمر اللہ ہی فیصلہ کر لے گا۔ اس وقت کیونکہ آج عمر کے پاس جانے کو ہماری ہمت نہیں ہوتی، لیکن قیامت میں اللہ کو کہوں گی عمر نے مجھ کو بہت ستایا تھا، میرے بیوہ کو پوچھا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر تھے نا وہاں پہ، گھبرا گئے، کہا لیکن تم عمر کے پاس جاتی کیوں نہیں؟ اور بیوہ نے غصے میں کہا عمر آتے کیوں نہیں؟ میں جاؤں بکھارن بن کے؟ بادشاہ تو وہ بنے ہیں نا، وہ آتے کیوں نہیں؟ میرے پیارو حضرت عمر وہاں سے چلے، بیت المال میں آئے۔ اب آدھی رات کو بیت المال میں آئے، بیت المال کے اس وقت جو نگران تھے نا، ان کا نام تھا حضرت اسلم، بولو کیا نام تھا؟ حضرت حضرت عمر نے حضرت اسلم کو کہا بیت المال کا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گون تیار کی، ایک پوری گونی تیار کی جس میں چاول بھی رکھا ہوگا، یا اس زمانے میں گیہوں تھا وہ بھی رکھا، شہد بھی رکھا، گھی بھی رکھا، اور معلوم نے دودھ بھی رکھا، بہت کچھ لیا۔ تو وہ جب پوری بوری تیار ہو گئی، پھر دوسری بوری تیار کی، تو وہ اسلم کہنے لگے امیر المومنین ہوا کیا؟ کہا کچھ مت پوچھو، بس ایک میرے یہ کندھے پہ لا دو، ایک میرے یہ کندھے پہ لا دو۔ تو وہ اسلم کہتے میں غلام آپ کا، میں نوکر، میں آپ کا نوکر ہوں، لاؤ نا میں دونوں گھونی اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، قیامت میں میرا گناہ اٹھانے کو تیار ہے؟ آج بوجھ اٹھا لے گا نا میرا، قیامت میں میرا گناہ کون اٹھا لے گا؟ حضرت عمر نے کہا خاموش کھڑے رہو۔ دونوں گون لے کر گئے، وہاں گئے میرے پیاروں، وہاں گئے، اچھا گئے، راستے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف مل گئے۔ حضرت عمر نے کہا عبد الرحمن خاموش رہنا، کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، جیسا میں کرتا ہوں تم دیکھتے جاؤ، ہو سکتا تو میری مدد کر لو۔ اب حضرت عمر بھی اندر گئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی گئے، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جا کر کھانا پکایا، کھانا اپنے ہاتھوں سے حضرت عمر نے پکایا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکایا، چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بوڑھی اماں کو ایک طرف کھانے کو بٹھایا، تینوں بچوں کو ایک طرف کھانے کو بٹھایا، اور باقی سارا سامان رکھ دیا، اور کہا حضرت عمر کہہ رہے اماں
کل عمر کے پاس آ جانا، میں وہیں ملوں گا. یہ نہیں کہتے میں عمر میں وہیں ملوں گا، میں تمہاری سفارش کروں گا، تمہارا کام ہو جائے گا. میرے پیارو، یہ کہہ کر حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف باہر آئے. باہر آ کے حضرت عمر گئے نہیں، کونے میں بیٹھ گئے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ہو گیا نا، بیوہ کو بھی کھلا دیا، بچوں کو کھلا دیا، یتیم کو کھلا دیا، ارے ان کا 1-2 مہینے کا راشن ہم نے بھروا دیا، اور کل تو ویسے بھی آپ نے بلایا ہے تو آپ بھر بھر کے دینے والے ہو، تو ابھی بیٹھے کیوں ہو؟ حضرت عمر نے روتے روتے کہا میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، جب تک ان کے ہنسنے کی آواز نہیں آئے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. میں نے روتا ہوا دیکھا، کل میرا اللہ پوچھے گا تو نے یتیم بچوں کو روتا ہوا تو دیکھا تھا، کیا ان کے ہنسنے کا انتظار نہیں کیا تھا؟ تھوڑی دیر میں بچوں کے کھیلنے کی آواز ہے. حضرت عمر نے کہا الان چلو عبد الرحمن، اب ہم نے ان کے ہنسنے کی آواز بھی سن لیے، چلو. اب دوسرے دن جب حضرت عمر کا دربار بھرا ہوا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے گئے اور وہ بیوہ عورت آئی سامنے، دیکھا کہ یہی تو رات کو آئے تھے، یہی تو عمر ہے. تو واپس جانے لگی. حضرت عمر نے کہا واپس مت جا، آ جاؤ اماں آ جاؤ. اور پھر حضرت عمر نے لکھنا شروع کر دیا کہ بیوہ کو اتنا دیا جائے گا، بچوں کو اتنا دیا جائے گا، اتنا وظیفہ دیا جائے گا، اتنا وظیفہ دیا جائے گا، اتنا وظیفہ دیا جائے گا. اور اس عورت کو پوچھا کہ میں عمر ہوں، رات کو بھی میں ہی آیا تھا. تو عورت کہنے لگی کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر ایسے غریب کے پاس آئے. کہا ابھی تو میرا کام پورا نہیں ہوا. تو عورت نے کہا کام پورا نہیں ہوا؟ کہا جتنا مجھے تمہیں راشن دینا میں نے پورے مہینے کا راشن بھروا دیا. اب ایک کام کرو، ایک چمڑے کا ٹکڑا دیتا ہوں. وہ بڑھیا اماں نے کہا کیا کرنا؟ کہا اس پر لکھ دو کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا، کیونکہ کل تم نے کہا تھا میں اللہ کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی. تب سے میں سویا نہیں ہوں، میں کھایا نہیں ہوں، میں پیا نہیں ہوں. کہ آپ میری اللہ کے سامنے شکایت کرنے والی ہو نا، آپ اللہ کے سامنے میری شکایت کرو کہ عمر کہاں جائے گا. اس لیے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ دو کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا. وہ بڑھی اماں بہت روئی. کہا نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے لکھ دو. وہ بڑھی اماں نے جیسے لکھا، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا یاد رکھنا میرا بیٹا، اگر میری موت آ جائے تو میرے کفن کے اندر یہ چمڑے کا ٹکڑا بھی رکھ دینا، تاکہ میں قبر میں یہ لے کر جاؤں گا کہ میں نے بڑھی اماں کا دل دکھایا تھا لیکن بڑھی اماں نے مجھے معاف کر دیا تھا. میرے پیارو، یہ معاملہ جو حضرت عمر نے ایک بڑی بیوہ کے ساتھ کیا، کیا ہم اپنی ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ بہت آسان ہے. محرم مہینہ، حضرت عمر کی شہادت بیان کرو. حضرت عمر پہلی محرم کو اللہ کو پیارے ہوئے.